أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ ان ڈرنے والوں میں سے دو اشخاص نے جن پر اللہ نے فضل فرمایا تھا کہا ان کے مقابلے میں دروازے میں گھس جاؤ، جب تم اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ سورہ مائدہ کی 23 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ ملک شام میں جہاد کر کے وہاں جو قوم آباد تھی اس سے جہاد کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے حکم دیا تھا، لیکن قوم بنی اسرائیل نے پس ہمتی دکھائی اور جہاد سے جی چرایا اور مختلف بہانے بنانے شروع کر دیے۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک ایسی جبار اور سخت طاقتور ترین قوم آباد ہے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ یہ جواب انہوں نے دیا تھا کہ ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں پر جو قوم آباد تھی قوم عمالقہ، قوم عاد کا ایک ونگ تھا، وہ قوم عاد ہی سے جو ہے تعلق رکھتے تھے۔ وہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست طاقتور ترین قوم بنایا تھا، جس کا سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فرمایا خود اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ عماد والے ستون والے ارم اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان جیسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا دنیا میں۔ اتنی طاقتور اور تنومند قوم تھی، بڑے اونچے پورے لمبے چوڑے جو ہے قوی لوگ تھے، تو وہ قوم وہاں پر آباد تھی، اس سے لڑنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ اس آیت میں ان دو حضرات اور بزرگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو زیادہ تر مفسرین کی رائے میں یہ وہی دو حضرات ہیں جو 12 سرداروں میں سے جو 2 سردار تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر کے ان کے حکم کو پورا کیا تھا کہ وہاں کا ذکر قوم بنی اسرائیل کے سامنے مت کرو تاکہ وہ پست ہمت نہ ہو جائیں، تو انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ یہ 2 حضرات میں حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب 2 حضرات کا تذکرہ آیا تھا۔ حضرت یوشع بن نون کو بعد میں پیغمبر بنایا گیا، تو اس میں ان لوگوں نے قوم سے یہ کہا کہ تم ڈرتے مرتے کیوں ہو، تم جا کر دروازے میں داخل تو ہو جاؤ، وہاں تک پہنچ تو جاؤ، جب وہاں پہنچ جاؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم کو کامیابی ملے گی اور فتح ملے گی۔ وہ لوگ خود ڈر کے بھاگ جائیں گے، لیکن انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب وہ پیغمبر کی بات نہیں مان رہے ہیں تو دوسروں کی بات کیا مانیں گے؟ تو اس میں ان حضرات کی 2 صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ایک تو یخافون، وہ ڈرتے تھے۔ کس سے ڈرتے تھے؟ اپنے رب سے، اپنے مالک سے ڈرنے والے لوگ تھے وہ، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قبض قدرت میں ساری کائنات ہے اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور ان کی مرضی اور اذن اور مشیت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ یقین کی کیفیت ان کے پاس تھی۔ جب ایمان بڑھتا ہے تو اس قسم کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ یقین ان کے پاس تھی۔ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ڈرنے والے تھے، کیونکہ جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بندہ سوائے اللہ سے کسی اور سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا دوسروں سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ دوسروں سے اگر ڈرنا شروع کرے گا تو سب سے ڈرنا پڑے گا۔ ایک اللہ سے اگر ڈر جائے گا تو پھر سب سے جو ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں بچے گی۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ دوسری صفت ان کی یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا۔ کیا مطلب تھا؟ کہ
وہ حضرات 12 حضرات میں سے صرف 2 تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 لوگ ان کی میت میں اور ان کے ساتھ ان کی صحبت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن 2 پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا اور 2 نے بات مانی اور بات کو سمجھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی خوبی ہو، کوئی اچھائی نظر آئے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، اور یہ بات اس شخص کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اور اس کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اگر آپ کی کوئی خوبی کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ فلاں ہیں، آپ ایسے ہیں، تو کیا کہنا چاہیے اس کے جواب میں؟ الحمدللہ، ساری تعریفوں کا لائق اور سزاوار ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ہاں میں اچھا ہوں ایسا نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ساری تعریفیں تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ یہ خوبی ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ تو اس میں 2 انعامات کا تذکرہ، 2 صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کا بتایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور لیکن قوم نے بات نہیں مانی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور آخر میں ان لوگوں نے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قبض قدرت میں سب کچھ ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ان کی قدرت کے سامنے تم ان لوگوں سے مت ڈرو، ان کی تنومندی دیکھ کر اور ان کی قوت وغیرہ کو دیکھ کر تم یہ مت سمجھو کہ تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر ہے، سب کو قوت دینے والے، سب کو پیدا کرنے والے تو وہی ہے۔ تم ان کے حکم پر جو ہے چلے جاؤ تو تم جیت جاؤ گے، تمہاری ہی فتح ہوگی۔ ان کنتم مومن، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، تم یقین اگر رکھتے ہو تو تم کو ایسا ہی کرنا ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ بولے اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز داخل ہونے والے نہیں ہیں، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ انتہائی گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں جا سکتے، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑ لو۔ مفسرین نے یہ کہا کہ یہ مزاح کرتے ہوئے یا ایسے انداز میں نہیں بولے، بلکہ انتہا سے زیادہ خوفزدہ تھے یہ جملہ کہتے وقت۔ لوگ اگر مزاح کرتے تو کفر میں پڑ جاتے، ایمان سے ہی نکل جاتے، لیکن جب چونکہ خوفزدہ تھے اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا تو مفسرین نے یہ کہا کہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں، آپ کا اللہ، آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا، آپ جا کر ان سے مقاتلہ کر لیجئے۔ یہ کہنے کا جو ہے ان کا مطلب تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نواز دیا تھا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، وہ کیسے صدیوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے فرعون اور آل فرعون کی، وہ کس قدر تکلیفیں دیتے رہتا تھا، ان کو ایذائیں پہنچاتا تھا، اور وہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا اور ان کو وہاں سے چھڑا کر وہی حکومت اور وہی سلطنت کا مالک بنا دیا، صاحب حکومت بنا دیا، صاحب سلطنت بنا دیا۔ اور وہ واقعات بھی ان کی نظروں کے سامنے تھے، جب مقابلہ ہوا جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا، تو ہزاروں کی تعداد میں جادوگر نے سجدہ ریز ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، کہا کہ ہم اس اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ایمان لے آئے وہ۔ اور ایسے کئی ایک واقعات ان کی نظروں کے سامنے تھے جو اس کا انہوں نے بذات خود مشاہدہ کیا تھا کہ وہ قوم جو فرعون، جو اپنے آپ کو رب کہلوانا پسند کرتا تھا اور اتنا مغرور تھا، اور اس کی قوم جو تھی آل فرعون، وہ محلات میں رہنے والی، اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر کے نکالا اور ان کو غرق دریا کر دیا، جبکہ وہ کیسا کہتا تھا کہ یہ سارا ملک مصر جو ہے میرا ہے اور اس میں بہتی ہوئی نہریں میری ہیں، کیا یہ میری نہیں ہے، یہ میری دولت نہیں ہے؟ یہ جو ہے بڑے فخر اور غرور کے ساتھ وہ جو ہے پوچھتا تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تحتی الانہار من تحتی۔ تو یہ جو ہے اس کا سوال ہوتا تھا، تو وہ لوگوں سے یہ پوچھتا تھا کہ یہ سب چیزیں کیا میری نہیں ہیں؟ تو اس طریقے سے جو ہے وہ قوم جو تھی، قوم فرعون، آل فرعون اور فرعون، جن کو اتنا غرور تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، ان کو نیست و نابود کیا،
اور ان کی جگہ پر قوم بنی اسرائیل کو لا کر آباد کر دیا، ان کو اسی سلطنت مال و دولت کا مالک بنا دیا، بغیر کسی قتل و قتال کے، بغیر کسی لڑے بھیڑے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ یہ ساری نعمتیں دیکھنے کے باوجود بھی اپنی نبی کی بات نہیں مان رہے ہیں اور ان کے ساتھ گستاخی سے پیش آ رہے ہیں۔ اس جملے میں ایک بات یہ بھی ہے اس آیت کے آخری حصے میں کہ انا ہاہنا قائدون، یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ یہ جملہ اتنا یعنی خطرناک تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا ناراض کرنے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی وجہ سے ان کو وہیں پر بٹھا دیا، 40 سال تک ان کو وہیں پر بٹھا دیا کہ وہ وہاں سے جا نہیں سکے۔ بسا اوقات انسان ایسا کرتا ہے کہ ایک ایک جملہ اس کا اور ایک ایک فیصلہ بہت بھاری پڑ جاتا ہے اس کے اوپر، بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں بعض وقت انسان کیا سے کیا کہہ دیتا ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عبرت کا مقام ہے، ایسے موقعوں سے جو ہے انسان کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ کہیں پر میری جو ہے مقابلہ اور میری جنگ تو نہیں ہو جا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ سمجھنا چاہیے ایسی باتیں کہتے وقت۔ تو ان لوگوں نے جو ہے یہ بات کہی تھی کہ ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے، ہم نہیں جائیں گے، یہیں پر بیٹھے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر بٹھا کر رکھ دیا۔ تو یہ خلاف حق کام کرتے وقت ہم کو سوچنا چاہیے کہ کہیں پر کوئی ایسی آفت، عذاب عظیم جو ہے، بڑا عذاب نہ آ جائے ہمارے اوپر اور ہمارا کیا دھرا سب غارت نہ ہو جائے، کیونکہ جب کہیں جو ہے کوئی غلطی ہو تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ کر رجوع ہو جائے، اپنی اصلاح کرے اور آئندہ وہ گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلاف حق کام نہ کرے، اور جب حق سامنے آ جائے تو حق کو قبول کر لے، حق سے جو ہے مخالفت نہ کرے، حق کو قبول کرنے والا بن جائے، نہ کہ جو ہے گناہ پر اصرار کرے اور اپنی غلطیوں اور گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کبھی بھی نہ کرے۔ ایسا کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود وہ اپنے نبی سے ٹکرا رہے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی ذات اور بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، بس تو ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب وقت آ گیا، موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو گئے اور دیکھا کہ قوم مان نہیں رہی ہے کسی طریقے سے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرا اختیار کسی اور پر نہیں ہے سوائے میری ذات کی اور میرے اپنے بھائی کے، تو آپ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ یعنی اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جو دعا کی کہ میرے پاس میرے بس میں اب کچھ نہیں ہے، تو مطلب یہ تھا کہ آپ اب فیصلہ کر دیجئے کہ قوم جس بات کی مستحق ہے، جس چیز کی مستحق ہے، اس کو وہ دے دیا جائے، ان کی جو سزائیں ہونی چاہیے وہ سزا ان کو مل جائے، اور ہمارے ساتھ جو طرز عمل جو معاملہ ہونا چاہیے وہ ہمارے ساتھ آپ فرما دیجئے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اسی وقت ان کی سزا تجویز کر دی گئی قوم کے لیے۔ وہ جہاں پر تھے وہیں پر ان کو روک دیا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين۔ فرمایا تو اب یہ سرزمین 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو تم ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔ یعنی اب ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی سرزمین کو حرام کر دیا۔ کتنے سالوں تک، کتنے عرصے تک؟ 40 سالوں تک کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اب وہ جس میدان میں سے گزر رہے تھے، وہ میدان میں حال یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا میدان تھا، وہ جو ہے ملک مصر اور بیت المقدس کے درمیان، اس کی لمبائی اور چوڑائی صرف 90 میل اور 27 میل کی تھی۔ وہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ صبح نکلتے اور شام کو کہیں پر پہنچ کر رکتے تو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سلسلہ 40 سال تک چلتا رہا، اور یہ وہاں پر 200، 400، 500، 200 لوگ نہیں تھے، بلکہ تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے وہ قوم بنی اسرائیل کے، بتایا جاتا ہے روایتوں میں۔
ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کر دیا کہ اب نہ وہ ملک شام جا سکتے ہیں اور نہ ہی پلٹ کر مصر کو جا سکتے ہیں، ان کا راستہ گم کر دیا گیا صرف وہ چھوٹے سے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، ان کے لیے کسی کو گرفتار کر کے سزا دینے کی ضرورت نہیں، بغیر گرفتار کر کے ہی سزا دے سکتے ہیں۔ وہ ساری جو ہے وادی کو، وہ سارے راستے کو انہوں نے جیل خانہ بنا دیا، اور اوپن جیل بنا کر اس میں ان کو ایسے پھنسا دیا کہ ان کو نہ ہتھ کڑی لگائی گئی، نہ بیڑی لگائی گئی، نہ پولیس تھی، نہ ہی جو ہے دیواریں اٹھائی گئی، نہ ہی تالے ڈالے گئے۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے جو ہے انہیں مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، یہ کیسے حکم مان سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم سب مانتے ہیں، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بس ان کو آگے نہیں جانے دینا ہے، ان کو یہیں پر روک دینا ہے، تو وہیں پر روک دیا گیا اور ان کا راستہ گم کر دیا گیا۔ وہ چلتے رہے لیکن راستہ نہیں ملتا، ان کو 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس وقت کا یہ حال ہو گیا کہ اس دوران حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد تقریباً 6 مہینے 1 سال بھر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، حضرت یوشع بن نون کا، جو تذکرہ اس سے پہلے آ رہا تھا، ان کو ان کا پیغمبر بنایا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ہوتی رہی، اور ایک وقت مقررہ تھا ان کے لیے ان کی سزاؤں کا۔ وہ سزا جب مکمل ہوئی تو پھر بیت المقدس فتح ہوا اور ملک شام کو گئے وہ حضرت یوشع کی قیادت میں۔ وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا گیا۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قدر جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے ایسا کام کیا تھا، ان کی تکذیب کی تھی، ان کے ساتھ گستاخی کی تھی، اس کے باوجود ان کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں۔ یعنی اس میدان میں بھی جب ان کو جو ہے دھوپ لگنے لگی تو دھوپ کے لیے وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رجوع ہوئے کہ ہمارے لیے سائے کا انتظام کیجیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، فرمایا ان کے لیے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ساتھ ساتھ ان کے چلتے رہتے، کہیں پر ان کو دھوپ نہیں لگتی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب بھوک لگی تو منہ و سلوہ اتارا ان کے لیے۔ منہ و سلوہ کیا تھا کہ ایک حلوے کی جیسی چیز تھی، میٹھی چیز، اور بٹیر کے جیسے پرندے تھے۔ یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی، اور بٹیر جو پرندے تھے ان کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، وہ بڑی آسانی سے اس کا شکار کر کے اس کو بھون کر کھا لیتے اور وہ میٹھا کھا لیتے۔ یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی غذاؤں کے لیے انتظام کر دیا۔ جب پانی کی ضرورت پڑی، پیاس لگنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فرمایا سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر ایک نے اپنے اپنا چشمہ ڈھونڈ لیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی ان کی زندگی گزارنے کے لیے انتظامات کرتے رہے۔ جب ان کے پاس اندھیرا چھایا تو روشنی کا ایک مینار قائم کر دیا جس میں وہ چل پھر لیتے تھے اور کام کر لیتے تھے۔ ایسے کئی ایک نعمتیں اور احسانات اس وقت بھی ان کے اوپر جاری تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی اور اللہ تعالیٰ ان کے رب ہیں۔ تو رب کا کام یہی ہے کہ ان کی پرورش کرنا، انسانوں کی اور اپنی مخلوقات کی ضروریات کی تکمیل کرنا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، چاہے وہ ایمان لائیں یا کفر کریں، یہ دنیا میں سب کو ملتا ہے۔ یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ نافرمانی کرنے والوں کو نہیں ملنا چاہیے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت یہاں پر جو ہے اس کا ظہور ہو رہا ہے، یہاں پر سب کو مل رہا ہے، لیکن وہاں پر نہیں ملے گا۔ وہاں پر ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک پانی کا خطرہ نہیں ملے گا نافرمانوں کو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کو دیتے رہے، لیکن وہ اتنی نافرمانی اور گستاخی کیے تھے۔ آخر میں فرما دیا گیا فَلَا تَعْسَىٰ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہو رہا تھا کہ میری قوم کے ساتھ کیسا حال ہو گیا ہے، جبکہ نبیوں کا ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے بد دعائیں نہیں کرتے ہیں، ان کو جو ہے کوئی نقصان پہنچ جائے تو ان کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی قوم پر افسوس مت کیجیے جو فاسق قوم ہے، نافرمان قوم ہے، جس نے ہماری بات کو ٹھکرا دیا اور نہیں مانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔